وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کی میں نے ایک آیت سورۃ اللیل آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے۔ قرآن شریف میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو صدیق اکبر کی شان میں اللہ کریم نے وارد کی ہیں، اور وہ آیتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کسی ایک آدھ بزرگ کا، ایک آدھ مفسر کا قول ہو کہ یہ ان کے بارے میں اتری تھی یا کہا گیا ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہے۔ ایسی بات، ڈھیلی بات نہیں ہے، پوری کی پوری امت کا اجماع یا کم از کم جمہور کا قول ہوتا ہے کہ یہ آیتیں ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا متقی جہنم سے دور رہے گا۔ اب اس میں سب سے بڑا متقی کون ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، امام رازی نے لکھا ہے، اور مفسرین کا ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ اجمع المفسرون منا، ہمارے تمام مفسرین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے، انہا نزلت فی ابی بکر الصدیق، کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ ایسے ہی بہت ساری آیتوں کے علاوہ بے شمار احادیث بھی ہیں۔ وہ احادیث جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں، ان کی تعداد ہمارے علماء کی کاؤنٹنگ کے مطابق 800 سے زیادہ ہے۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے الطریقۃ الاحمدیہ کے اندر وہ ساری حدیثیں یکجا کی ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اور اسی موضوع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر نہ صرف مناقب بلکہ افضلیت پر یہ ساری کی ساری دلائل اور احادیث موجود ہیں۔ اور ایسے ہی صرف ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات عالیہ صدیق اکبر کی شان میں ان کی تعداد اتنی ہے کہ 500 سے زیادہ تعداد ہے ان کی۔ حضور غوث اعظم قدس سر العزیز اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مناقب اور شان بیان کرنے میں سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ متصلب اور مضبوط رویہ جس نے اختیار کیا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق کی افضلیت تو کجا، آپ کی افضلیت کا قطعی ہونا، اس پر اگر دلائل دیکھے جائیں تو ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اقوال اگر جمع کیے جائیں تو قطعیت افضلیت صدیق اکبر کے اوپر یہی دلائل کافی شافی ہیں۔ یہ میں نے ہلکا سا سکیچ آپ کو جو جس طرح آیتوں سے دیا اس طرح حدیثوں سے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا ہر بندے نے غور خوض سے کام لیا ہے، تردد سے کام لیا ہے، سوچ بچار میں پڑ گیا ہے، پھر مانا یا نہ مانا بات کی بات ہے، صرف سوائے ابو بکر صدیق کے اس نے میری بات پر ایسے لبیک کیے کہ معمولی بھی غور خوض سے کام نہیں لیا، میری زبان مبارک فرمایا، اس سے بات نکلی، ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی۔ ایسے نہیں صدیق کہا جاتا، اور صدیق بھی صدیق اکبر، تو تصدیق کا یہ عالم تھا۔ اور معراج کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس تشریف لا کر جبریل امین سے پوچھا کہ میری تصدیق کون کرے گا، تو انہوں نے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، اس لیے کہ اس کا نام ہی صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے آسمان پر معراج کی رات لے جایا گیا، فما مررت بسماء الا وجدت فیہ اسم محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی، ہر آسمان سے جب میں گزرا تو میں نے اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہر آسمان پہ دیکھا، اور میرے پیچھے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق لکھا ہوتا تھا۔ سند حسن کے ساتھ یہ حدیث۔ اچھا اور سنیے، کچھ اور لوگ ہیں جن کی کتابیں ہیں مارکیٹ میں، ان کی ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی، بڑی بنیادی تفسیر ہے، اس نام سے ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اس میں قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ثانی اثنین والی آیت، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جس کا دل چاہے جا کے پڑھ لے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ غار میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھے تو آپ کے ساتھ فلاں بھی موجود تھا۔ اس کتاب میں لفظ فلاں ہے،
فلاں بھی موجود تھا. اب یہ فلاں کہنے کی ایک عادت ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ بڑی کامن سی بات ہے, آرام سے بندہ سمجھ سکتا ہے. تو فلاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے جعفر کو بھی کشتی میں سوار دیکھ رہا ہوں, اور انصار کے لوگوں کو اپنے گھروں کے صحنوں میں بیٹھا اپنا منتظر دیکھ رہا ہوں. تو اس فلاں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو مجھے بھی دکھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو فلاں کو بھی وہ سب کچھ نظر آنے لگا. تو اس فلاں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. آقا نے فرمایا انت الصدیق, تو صدیق ہے. اب وہ جو فلاں کے راز چھپائے گئے تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے. اس طرح کی اور بہت باتیں ہیں. یہ میں نے آپ کے صدیق ہونے, سب سے پہلا مصدق ہونے اور بلا تردد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے حوالے سے ایک بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتائیے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.